ایک کالر لے لوں سب؟ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی ابتباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی جناب سلیمانی صاحب۔ اچھا، سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح حدیث پاک ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں، اور اسی طرح جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ جا کے نہیں ہے ایسے علامہ صاحب کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ جیسے وہ من غش فلیس منا بھی یاد بہت ساری جگہ پہ کہا کہ مجھ میں سے نہیں ہے، تو یہ ایک انتہا کی ناراضگی، غصہ اور خفگی ہے۔ اس طرح بعض اوقات باپ کہتا ہے کہ تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، اگر تو میری بات نہ مانے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تعلیم دینے کی، سمجھانے کی ایک انتہا ہے کہ اس کام میں سستی نہ کرنا، کہ اگر یہ تم کرو گے تو تیرا میرا واسطہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت ساری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بہت شدت سے بیان فرماتے تو اس میں یہ کہہ دیتے کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، پھر تاکہ یہ بندہ کسی طرح اس کام میں جڑا رہے، اس میں رہے۔ ورنہ امت میں تو وہ جس نے کلمہ پڑھا، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے انشاءاللہ وہ، مگر شرط اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ دین کو نہ بدلے، ورنہ یہ ہوگا کہ قیامت مطلب اس کا ان کے قطع کلامی کے معنی جاتا ہوں، سوال کا یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے کال کیا ہے سلیمانی صاحب نے کہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں حدیث میں کہ ہم میں سے نہیں ہیں، کہ شاید وہ بندہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، سمجھانے کی بات ہے نا۔ تو جس طرح یہ حدیث آتی ہے کہ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئے اور آپ کی عبادت کے معمولات پوچھے، تو جب انہیں پتہ لگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح عبادت کرتے ہیں، ان میں حضرت علی بھی تھے ایک رضی اللہ عنہ، تو ایک نے کہا میں تو زندگی میں نکاح ہی نہیں کروں گا، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر تہجد پڑھوں گا، سویا ہی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا میں لگاتار روزہ رکھوں گا، کبھی اس کا چھوڑوں گا ہی نہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو اتنے غصے میں آئے اور اس موقع پہ کہا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ نکاح میری سنت ہے، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تو وہ سمجھانے کے پیرائے میں یہ بات ہے۔ تو دائرہ اسلام والی اس میں نہیں بات کہ سمجھایا اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بندہ شدت کے ساتھ قائم رہیں اس چیز کے اوپر، مگر ایک بات ضرور ہے کہ دین پہ پختہ رہنا ہے، پختہ رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے حوض کوثر، ایک بیان ہے بہت بڑا کہ فرمایا ایک ماہ کی میری نہر ہے اور اس کے کنارے یاقوت کے ہیں، اور اس کے میں ٹھنڈا پانی ہے برف سے زیادہ، اور سفید اور شہد سے میٹھا پانی ہے، ایک دفعہ پیے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ آسمان کے ستاروں کی طرح اس کے آپ خورے سونے چاندی کے، میں اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پلاؤں گا۔ صحابہ نے کہا آپ کس طرح پہچانیں گے؟ تو کہا جس طرح تمہارے گھوڑے اور کسی کے سفید ماتھا ہو، سفید پاؤں ہو تو پہچانو گے نہیں؟ کہا پہچانیں گے۔ کہا وضو کے اعضاء سے۔ تو فرمایا کچھ لوگ میری طرف آئیں گے اور فرشتے ان کو روک دیں گے، تو میں کہوں گا یہ تو میرے، ان کو آنے دو، اور ان کو مجھ سے یوں ہٹایا جائے گا جس طرح کسی بیگانے اونٹ کو ریوڑ سے ہٹایا جاتا ہے کہ اپنے ریوڑ میں داخل ہونا، کہتے ہیں اس کی ہمارا نہیں، پرے کرو۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دفع کر دو، دور کر دو، انہوں نے میرے بعد دین بدل دیا تھا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ دین پہ عمل کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ اگر آپ کے دین سے ہٹ گئے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، 100% ہمارا یقین ہے، یہ دعا ہے، تمنا، اس سے بڑی ہماری آرزو کوئی نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں ہمیں پہچان لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ تو شکایت ہے۔ رسول کہیں گے اے رب میری قوم ہے جس نے قرآن کو بھلا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ تو جہاں شفاعت ہے وہاں شکایت بھی ہے۔ تو فلیسا منی کو بہت یعنی مشکل میں لینا ہے، اس کو آسان نہیں سمجھنا۔ ٹھیک مصعب، جیسے ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور غلاموں کے جو مطلب ہم آج اس کو ملازمین کا بھی ایک اور پہلو ہے، لیکن یہ کس مطلب بلند ترین سطح پر نظر آتا ہے جب آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کرتے ہیں، ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی، اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی، اور جو ان کو مرتبہ اللہ کے نبی نے، اور جو عزت پھر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے پہ، اللہ کا کلمہ پڑھنے پہ ان کو عطا ملی، وہ بیان تو فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں اور رشک کرتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر کہ انہوں نے جو تکلیفیں اللہ کی راہ میں سہیں اور اپنی
اس جو دنیاوی آقا تھا اس نے جو ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ دائے، تپتی ریت پہ ان کو لٹا کر اور آپ کے جسم میں میخیں ٹھوک دینا اور پھر بھی آپ کا عہد عہد کی آوازیں بلند کرنا، یہ بلال حبشی کی دین سے، اللہ سے، رسول اللہ سے محبت پہ استقامت تھی۔ اور اللہ نے بھی پھر ان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پھر اجر عطا فرمایا نا۔ میں نے جو عرض کیا کہ فتح مکہ کے دن بلال حبشی کو حکم فرمانا کہ جا کے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اذان پڑھو، اور اس دن قریش کے سردار نیچے، مکے کے سردار جو ہے وہ نیچے ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نیچے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کا پھر رتبہ بتایا پھر نا کہ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ پھر اس کو مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ مرتبہ اس کا ہے جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے، اطاعت کی، اتباع کی، اطاعت کی، محبت کی۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے نا حدیث مبارکہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں تو اس وقت تک تو ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے ملازمین کی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے سال، 10 سال کی روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ زجر و توبیخ جھاڑا نہیں ہے، ناراضگی کا اظہار، غصے کا اظہار مجھ سے نہیں فرمایا۔ ما آبا طعاما قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اللہ اکبر۔ 10 سال جو آپ کی خدمت میں رہے وہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کھانے میں آپ نے عیب نہیں نکالا۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم تو تھوڑی سی روٹی جلی ہو تو اس بات پہ جو ہے وہ اہلیہ کی جو ہے وہ کلاس لگا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان اور تبلیغ کا اعلان اور اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز پیش فرمائی، معجزات تو بہت بعد میں پیش کی ہے۔ معجزات، چاند کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کرنا، سورج کا واپس پلٹنا، ہاتھوں سے جو ہے وہ چشمے نکالنا پانی کے، اور جتنی بھی معجزات ہیں، درختوں کا چل کے آ کے گواہی دینا، پتھروں کا آپ کا کلمہ پڑھنا، جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف سے جو ہے وہ درود شریف پڑھنے کی اور آوازیں آنا، یہ سارے معجزات بعد میں دکھائے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اپنا کردار پیش فرمایا۔ لقد لبثتم فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر اپنی عمر کے 40 سال جو ہے وہ بیتائے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا ان 40 سالوں میں کبھی جھوٹ بولا؟ کیا ان 40 سالوں میں کبھی وعدہ خلافی فرمائی؟ ہمیں بھی تعلیم فرمائی الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہماری قوم سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ وعدے کے بارے میں کبھی وعدہ خلافی فرمائی؟ وعدے کے بارے میں فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس نے وعدہ پورا نہیں کیا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واؤفوا بالعہد العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو۔ پوچھا جائے گا۔ ہم وعدے کرتے ہیں اور لکھ پڑھ کے وعدے کر کے ان کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں کبھی، امانت اور ہجرت کی رات، جن لوگوں کی امانتیں ہیں پاس وہ لوگ باہر قتل کرنے کے در پہ ہیں، وہ جان کے دشمن ہیں، اور پھر بھی فکر ہے تو ان کی امانتوں کا، ان کے رکھائے ہوئے چیزوں کا، کہ ان کی امانت میں خیانت نہ ہو۔ اور علی کو اپنے بستر پہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ ان کی صبح ان لوگوں کی امانتیں لٹا کے آنا جو لوگ قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو محبت نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا۔ تو ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ قابل عمل ہے، اور ہمارے لیے نمونہ بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔